بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ میں نے پھر پوچھا کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرے نمبر پر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں ترتیب اس طرح بیان کی فرمائی کہ سب سے افضل اور پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنے کو قرار دیا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں دو بات سمجھنے کی ہے۔ ایک ہی کہ اگر حدیث کا جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی فکر اور حیرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہو اس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے اور وہ عمل ہماری زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ ہر وقت دل و دماغ پر آخرت کی فکر طاری تھی۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آخرت میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل ہو جائے، اس لیے ہر وقت یہ معلوم کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ کس عمل میں کیا اجر و ثواب ہے اور ہمیں حاصل ہو جائے۔ آج لوگ ہم فضائل کی حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل میں یہ فضیلت ہے، فلاں عمل میں یہ فضیلت ہے، پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد کما حق و عمل و داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا یہ حال تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ثواب کا کام ہے، اس کی طرف کیا ہو جاتے، دوڑتے تھے۔ تو بھائی بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک کام میں شوق پیدا کریں۔ قرآن میں آتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیک کام کی طرف دوڑو، یہ موقع ہے، وقت کو مت ضائع کریں۔ ایک ایک پائے کا، ایک ایک سیکنڈ کا آپ سے حساب ہو جائے گا۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر ذرہ برابر خیر کا بھی حساب ہوگا، ذرہ برابر شر کا بھی حساب ہوگا۔ تو بھائی لوگوں، آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کی خاطر وقت کو ضائع مت کریں، نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ حدیث فضائل کی حدیث پڑھے، اس کو یاد کرے، اس کی موافق کیا کرے، عمل کرے، تاکہ آپ کی دنیا بھی کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے، اور آخرت میں اللہ پاک آپ کو بڑے سے بڑے کیا درجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔